السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ وسلاما علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کی تلاوت، سورہ بقرہ کی تفسیر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی جو تذکرہ آپ کے سامنے ہونے جا رہا ہے، یوں تو مسلسل جو آیتیں ابھی چل رہی ہیں جن میں یہود کا تذکرہ ہے، جو کہ بڑے ہی کٹر دشمن اسلام رہے، ایمان نہ لا سکے اور قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار کرتے رہے۔ اب ان کے ایک دعوے کا بڑا ہی بہترین انداز میں رد کیا جا رہا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ آج ہر انسان اپنے آپ کو اور جس چیز کو وہ مان لیا ہے اسی کو صحیح قرار دینے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جس کو مان لیا ہوں وہی صحیح ہے، میں نے جس کو اپنا لیا ہے میری نظر میں وہی صحیح ہے، اگرچہ وہ دنیا کی نظر میں کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، لیکن خود کو وہ اچھا لگ رہا ہے، صحیح لگ رہا ہے، تو اسی کو وہ صحیح قرار دینے کے لیے اور لوگوں کی نظر میں اس کو بہتر بنانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اس کوشش میں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے جو چیز حق ہے وہ حق ہے، وہ اس کی حق ہونے کا ثبوت آج نہیں کل سامنے آ جاتا ہے، لیکن جو چیز غلط ہے، باطل ہے، کتنا بھی اس پر حق ہونے کا پردہ چڑھانے کی کوشش کریں لیکن وہ جو باطل ہے وہ باطل ہی رہے گا، وہ حق نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مثال اور بھی آپ دیکھ لیجئے، جھوٹ اور سچ۔ سچ یہ ایک بڑی قوت کا نام ہے، سچائی جس کے اندر بڑی طاقت ہے، قوت ہے۔ اگر کوئی جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بظاہر وقتی طور پر کسی کو بیوقوف تو بنا لیتا ہے، لیکن وہ جھوٹ کا پردہ فاش ہو جاتا ہے۔ ایک نہ ایک دن جھوٹ کا پردہ فاش ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو سچائی ہے وہ کھل کر کے سامنے آتی ہے۔ آج دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، جتنے بھی نظریات اپنے اپنے قائم کر چکے ہیں، ان کا اپنا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے جس کو مانا ہے، ہمارا جو مذہب ہے وہ صحیح ہے۔ تو یہی حال یہودیوں کا تھا کہ یہودی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم جس دین کو مان چکے ہیں وہی دین حق ہے، وہی صحیح ہے، اور مزید اس پر ان کا ایک دعویٰ یہ تھا کہ آخرت میں، قیامت میں صرف ہمارا سب غلبہ ہوگا، یعنی جنت ہمارے لیے ہی ہے، باقی اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ خاص طور پر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو وہ طعنہ دے کر کے پریشان کرتے تھے کہ تمہارا کچھ بھی حق نہیں ہے، سب حق ہمارا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا ہے۔ اب پھر ان کا ایک دعویٰ یہ بھی تھا کہ اللہ کے پیارے ہم لوگ ہیں، ہم لوگ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، تو وہ جنت جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ ہمارے لیے ہے، آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح سے ان کا جنت کا بھی دعویٰ تھا
اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں میدان محشر میں ساری کامیابی کا ٹوکرا اپنے اوپر رکھتے تھے. اس کے لیے ان کے پاس سوائے جھوٹ کے اور کوئی چیز نہیں تھی. چونکہ بات تو جھوٹی تھی، حق ہے ہی نہیں ہے. مگر وقتی طور پر صحابہ اکرام اس چیز کو سن کر کے جب غمگین ہونے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے اور یہ پیغام لے کر کے آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے اگر آخرت کا گھر یعنی قیامت اور دنیا سے ختم ہونے کے بعد یہ سارا معاملہ صرف تمہارے حق میں ہے، تمہارے لیے کامیابی ہے، جنت کے تم حقدار ہو، تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. ان سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، اپنے حبیب سے ارشاد فرماتا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تمہارا یہ دعویٰ اگر سچا ہے تو ذرا موت کی تمنا کر کے بتاؤ. اب یہاں پر قابل غور مقام یہ ہے کہ موت کی تمنا کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ موت کی تمنا، موت کی آرزو. بات دراصل یہ ہے کہ آخرت کا جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ تو مرنے کے بعد ہی ہے. دنیا میں انسان چاہے کتنا ہی بولتا رہے میں جنتی ہوں میں جنتی ہوں، وہ تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ کس کا کیا معاملہ ہوگا. یہاں اسی لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر آخرت کے متعلق کامیابی کے دعوے دار ہو، جنتی ہونے کا تمہارا دعویٰ ہے تو ذرا موت کی آرزو کرو، موت کی تمنا کرو، پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو. یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، رب تبارک تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کر سکتے. یہودی اتنے بڑے دھوکے باز اور اتنے بڑے وہ جھوٹے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ زندگی کی اتنی ہوس ان کے اندر ہے، موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ خود وہ اندر سے اس بات کو جانتے تھے کہ ہم صحیح نہیں ہیں، ہمارا دعویٰ صحیح نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. اور یقیناً اللہ کے رسول ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بلایا جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے، خاص طور پر ان کے جو علماء یہود تھے ان کو بلوائے. آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا تو بہت بڑا دعویٰ ہے کہ جنت کے حقدار تم ہی ہو. بولے ہاں بالکل ہمارا دعویٰ ہے، بالکل ہم صحیح کہہ رہے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کا پیغام پیش فرما دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کرو. سب چپ، کسی کی زبان پر کوئی بھی جملہ نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ ابھی موت کی تمنا کریں گے اسی وقت ہلاک ہو جائیں گے، اسی وقت موت آ جائے گی. ان کو اس بات کا یقین تھا، اس لیے کہ یہ معاملہ کسی اور کا نہیں تھا، ادھر حکم خداوندی تھا اور زبان مصطفیٰ سے جاری تھا. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور ادھر اللہ تبارک تعالیٰ اس فیصلے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ اگر ابھی موت کی یہ تمنا کرتے ہیں تو فوراً ان کے اوپر موت طاری کر دی جائے گی، فوراً ان کو ہلاک کر دیا جائے گا. اس کا ان کو احساس تھا، یقین تھا. اسی بنیاد پر انہوں نے کہا موت کی تمنا نہیں کی ہے. اگر آدمی سچا ہو تو موت کی تمنا کرتا نا، کہ جیسے اگر ہم کو یہ معلوم ہو کہ جنت میں جانا ہے اور اس کے لیے موت ہی ہے، بغیر موت کے جنت میں جائے گا ہی نہیں، تو پھر موت کی تمنا کرتا. لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی. وہیں سے ان کے جھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا، ان کا دعویٰ غلط ثابت ہوا. مگر کرتے کیا نہ کرتے، وہ تو صرف اور صرف ان کا ایک دکھاوا ہوتا تھا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو بہکانے کے لیے کہ نہیں ہم حق پر ہیں، ہم ہی صحیح ہیں، ہم ہی جنتی ہیں. لیکن حقیقت کچھ نہیں تھی. مگر یہاں ایمان والوں کو ایک طرح سے تسلی بھی دینا تھا. دیکھو ان کا دعویٰ جھوٹا تھا، حقیقت میں جنتی وہ ہیں جنہوں نے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا ہو، جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں کو تھام لیے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ رہے.
یقیناً وہی جنتی ہوں گے، اور جنہوں نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے ان کے لیے جنت کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم کے اندر اور دوسری آیات نازل ہوئی جن میں صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے ہی جنت کا وعدہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اچھا عمل کرتے رہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کرتے رہے، ان کے لیے جنت الفردوس ہے مہمانی کے لیے۔ تو یہ یہودی اپنے اس مذہب یہودیت پر قائم رہ کر کے جنتی ہونے کا دعویٰ، یہ ان کا دعویٰ لغو اور بیکار اور جھوٹا تھا، اس لیے یہاں پر ان کے دعوے کی پول کھول دی گئی اور ان کے بارے میں واضح کر دیا گیا کہ یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، ہرگز ہرگز یہ جنتی نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کو آپ پھر سے اس کا ترجمہ اور اس کا ایک مختصر مفہوم تفسیر کی روشنی میں سن لیں، پھر اس کے متعلق ایک اہم پیغام عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر پچھلا گھر الدار الآخرہ، پچھلا گھر سے مراد یعنی آخرت، قیامت، دنیا ختم ہونے کے بعد، عند اللہ تعالیٰ کے نزدیک، خالصتاً خالص تمہارے لیے ہے، من دون الناس دوسروں کے لیے نہیں ہے، فتمنوا الموت تو بھلا موت کی آرزو تو کرو، موت کی آرزو کرو، موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب ان لوگوں کے لیے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، وہ کبھی موت کی آرزو نہیں کر سکیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر فرما دیا کہ سن لو یہ موت کی کبھی آرزو کر ہی نہیں سکتے، یہ موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، بما قدمت ایدیہم، کیونکہ ان کی بدعمالیوں کا ان کو احساس ہے، ان کی برائیاں، ان کے گناہ، ان کا شرک، ان کا کفر اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی توہین، گستاخی، یہ سب ان کو اس بات کا احساس ہے کہ اس بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے، اسی لیے وہ موت کی تمنا ہی نہیں کریں گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، آج کے بھی جو یہودی ہیں ان کے اندر بھی یہ کیفیت ہے، وہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، موت سے بہت ڈرتے ہیں، اتنے ڈرتے ہیں، اتنی گھبراہٹ ہے، ابھی سے وہ موت سے بچنے کے لیے بہت سارے انتظامات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بہت مہلت دی ہے، دنیا انہیں بہت کچھ عطا فرمائی ہے، جیسا کہ آج خود آپ دیکھ رہے ہیں کہ تجارت کی منڈی پر ان کا قبضہ اور نیو ٹیکنالوجی پر ان کا قبضہ، مٹھی پر یہودی ہیں، اسرائیلی، جن کو آج اسرائیلی کہا جا رہا ہے، یہ یہودی ہیں، یہودی النسل ہیں۔ ان کی ایک بڑی خطرناک فکر یہ ہوتی ہے، یہ پوری دنیا کے انسانوں کو سکون سے رہنے نہیں دینا چاہتے، کوئی بھی سکون سے نہ رہے کہ جس کی وجہ سے پھر ہماری ترقی میں کوئی خلل پیدا ہو، ہمارے مقابل میں کوئی کھڑا ہو جائے، اس لیے وہ سب کو بے چین اور بے قرار اور پریشان کرتے رہنا چاہتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لو پوری دنیا کو جنہوں نے پریشان کر کے رکھا ہے یہی مٹھی بھر یہودی ہیں۔ یہ جتنے بھی معاملات آج جو دنیا میں چل رہے ہیں، صرف ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے عالمی طور پر جتنے بھی معاملات آج پریشان کن ہیں، ان کے پیچھے اگر آپ تحقیق کریں گے، ریسرچ کریں گے تو اسی نقطے پر پہنچیں گے کہ یہودیوں کا ہی ہاتھ ہے، دنیا کو انہوں نے پریشان کر رکھا ہے۔ ابھی جو کرونا کا مسئلہ سامنے آیا، اس کے پیچھے بھی ان کی بہت بڑی سازشیں تھی، کچھ بیماری کو پھیلانے کا بھی جو کام انہوں نے کیا ہے اس کی بھی تحقیق ہے، اور بہت سارے معاملات حقائق تک پہنچ چکے ہیں، یعنی حقیقت کھل چکی ہے، مگر لوگ اس کا اظہار کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ غلبہ ان کا ہے کہ کسی طرح سے جو ہے ہم کو پکڑ لیا جائے گا، ہم کو سخت پریشان کیا جائے گا، اس لیے آدمی بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے ریسرچ اسکالرز، چونکہ ان کو انہوں نے پہلے ہی خرید لیا ہے، ان کو انہوں نے خرید لیا ہے کہ ہم جو کہیں، ہم جو بولیں وہی تمہاری بولی ہونی چاہیے،
حالانکہ اسی درمیان کچھ ڈاکٹرز نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور حق بات ظاہر بھی کی. بہرحال اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. حالات کے پیش نظر یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی کہ یہودی ہمیشہ دنیا کے اندر تخریب کاری، فساد پھیلانے کا ہی کام انجام دیتے ہیں، اور اپنے اس فساد پھیلانے کے بعد پوری دنیا میں اپنے آپ کو امن اور شانتی کا ٹھیکیدار ثابت کرنے کے لیے فسادی ہونے کا یہ ٹوکرا دوسروں پر رکھ دیتے ہیں. آج بھی جہاں کہیں بڑے بڑے فسادات ہوئے ہیں، اور جہاں کہیں دنگے اور جہاں کہیں یہ عالمی جنگ کی صورت ہوئی ہے، اس کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے. اور پھر الزام کس پر ہوتا ہے؟ یہ اسلامی ٹیررسٹ نام دے دیا انہوں نے، اسلامی ٹیررسٹ، اسلامی دہشت گرد، اور لفظ جہاد کو اس سے جوڑ دیا کہ جہاد جو ہے وہ ٹیررزم ہے، دہشت گردی کا نام ہے. لہٰذا جتنے بھی ہیں یہ جو کر رہے ہیں دنگے فساد، جہاں کہیں بھی جنگیں ہو رہی ہیں، اس میں سب ٹیررسٹ کام کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے سارے یہودی ہی ہیں، اسرائیلی ہی ہیں، ان کا ہی یہ کارنامہ ہوتا ہے. یہ بات ابھی تقریباً سب کو معلوم ہو گئی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملہ ہوا تھا، اس کے پیچھے یہودیوں کی بڑی خطرناک تنظیم موساد کا ہاتھ تھا. موساد ایک بڑی تنظیم ہے، خفیہ ایجنسی بھی ہے، اور وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یہاں بھی موجود ہیں. وہ ہمارے حالات کو دیکھتے ہیں اور ہماری ساری چیزوں پر وہ نظر رکھے ہوئے ہیں کہ کون ہمارے خلاف بولتا ہے، کون اسلامی کام کرتا ہے، اس کے وہ پیچھے لگے رہتے ہیں. یہ ان کا کام ہی ہے، ان کا مشن ہی ہے. اور پوری دنیا کو اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کرنا کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان ٹیررسٹ ہیں. آج آپ دیکھ لیجئے جہاں کہیں بھی ہوتا ہے نام آ جاتا ہے فلاں دہشت گرد تنظیم نے قبول کر لیا. یہ سارے معاملات آج بھی ان یہودیوں کی طرف سے ہو رہے ہیں. تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ اپنے دعوے میں کبھی سچے نہیں ہیں، یہ ہمیشہ دعوے میں جھوٹے ہی ہوتے ہیں. ان کے دعوے پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اور سب سے اہم جو پیغام میں آج دینا چاہتا ہوں، ان کا کوئی بھی انسٹرکشن، ان کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ اس کے پیچھے ان کا بہت بڑا حربہ یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام سے، شریعت مصطفیٰ سے اور محبت رسول سے دور کرنے ہی کے لیے ان کے پاس سارے حربے ہیں. اگر کچھ بھی یہ ہدایت جاری کرتے ہیں تو اس کا ایک خاص مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمان دین اسلام سے دور ہو جائیں، کیونکہ آج سے نہیں، یہ صدیوں سے ان کی کوشش ہو رہی ہے. دل سے جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی محبت ہے، عقیدت ہے، احترام ہے، عزت ہے، تعظیم ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں، جس کا آج نتیجہ ہے اس وقت پورا میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے. چاہے پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، اس پر قبضہ ان کا ہے. آج اس میڈیا کی حرکتیں کھل کر کے سامنے آئی ہیں. میڈیا کیا کر رہا ہے؟ میڈیا کی کوششیں کیا ہیں؟ لوگوں کا ذہن بدلنا. کیونکہ آج پوری پبلک کی توجہ جو ہے وہ میڈیا کی طرف لگی ہوئی ہے کہ میڈیا سے ہم کو کیا مل رہا ہے، خبر کیا مل رہی ہے. ٹی وی کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے، ویب سائٹس کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو خبر دی جا رہی ہے، لوگ اسی کے مطابق اپنا ذہن بنا لیتے ہیں. اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے میڈیا آج کوشش میں لگا. تو میڈیا سب یہودیوں کے قبضے میں آ چکا ہے. تو اس لیے میں خاص یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ موجودہ دور کے یہودیوں کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات، انسٹرکشن اور ان کی طرف سے پیش کی گئی باتوں کو ہرگز تسلیم نہ کریں، ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا. دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، ایمان بھی چلا جائے گا. ان سے بچنے کی کوشش کریں، ان سے دور رہنے کی کوشش کریں. خاص طور پر ان کی فاسد ذہنیت، فاسد فکر سے ہمیشہ آگاہ رہیں، متنبہ رہیں، توجہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بھی ذریعے سے یہ ہمارے ذہن و دماغ پر اغوا نہ کر سکیں. ایک اور تنظیم ان کی چلی ہے، ایلومینیاتی. یہ دجالی تنظیم ہے. اس میں بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے دولت مند، بڑے بڑے عہدیدار یہ ان کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں. ان کو انہوں نے قبضے میں لے لیا ہے. چاہے بڑے بڑے فلم اسٹارز ہوں،
بڑے بڑے کرکٹر ہوں جن کے پاس اربوں خربوں کی دولت ہے، ان کو اس تنظیم نے قابو میں کر لیا ہے اور پھر وہ استعمال کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ ایسا ہے کہ اب وہ ان کی مجبوری بن جاتی ہے، جو ان کے قابو میں آ گئے ان کی مجبوری بن جاتی ہے، ان کی بولی بولو ورنہ پھر وہ مروا ڈالیں گے۔ تو انسان اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے جب محسوس کرتا ہے تو اس لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی آج یہ بڑی خطرناک سازشیں رچتے ہیں، عام لوگوں کو دیکھتے بھی نہیں، پوچھتے بھی نہیں، پکڑتے بھی نہیں ہیں۔ ہم لوگ غریب غربا اور عام لوگوں میں سے ہیں، تو بڑے بڑے جو دولت مند ہیں اور کریم طبقہ ہے اس کو وہ قابو میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آج بڑا انقلاب ان کے ذریعے ہوتا ہے، بہت سارے کام اسی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے اور غریبوں میں ہی چلے گا۔ بدأ الاسلام غریبا، یہاں غریب کا ایک مفہوم جو محدثین نے فرمایا کہ اسلام اجنبیت، کیونکہ غریب اجنبی کو بھی بولا جاتا ہے۔ اجنبی کا مطلب یعنی جس کا کوئی تعارف نہیں، جس کی کوئی پہچان نہیں، جیسے ایسی جگہ پر ہم گئے کہ وہاں کوئی ہمارا پہچاننے والا نہیں ہے، ہم کو کوئی پہچاننے والا نہیں اور کسی کو ہم نہیں پہچانتے، وہاں ہم تنہا ہیں، تو اجنبی ہو گئے۔ تو اسلام اجنبیت سے شروع ہوا، یعنی جب شروع ہوا تو اس وقت دور دور تک کہیں اس کا کوئی نام لیوا نہیں تھا، صرف اور صرف کفر و شرک کے اندھیرے تھے، تاریکیاں تھیں۔ لیکن ایسے موقع پر اسلام اٹھا، اور جب اٹھا تو پوری دنیا میں پھیل گیا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اسلام کی ترویج و اشاعت کا معاملہ ایسے ہے جیسے ایک سانپ اپنے بل سے نکلا اور پھر پوری طرح سے گھوم پھر کر کے واپس اپنے بل میں آیا۔ ایک مثال دی حضور نے، یعنی وہاں سے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے نکلا، پوری دنیا میں پھیلے گا، پھر واپس وہیں پر آ کر کے اختتام ہوگا، یعنی مدینہ طیبہ میں اسلام رہے گا، ایمان رہے گا۔ تو ہمیں اس بات پر فخر ہے، اس بات پر خوشی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ان محبوب بندوں میں، غریبوں میں رکھا کہ اگرچہ دولت نہیں ہے لیکن ایمان کی بڑی عظیم دولت موجود ہے، ایمان کی بڑی دولت ہے، اور ایمان کی دولت یہ ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی اس بات کا احساس نہ ہونے دینا، احساس کمتری کے شکار نہیں ہونا کہ ان کے پاس اربوں خربوں کی دولت ہے، ان کے پاس پورا میڈیا ہے، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس یہ ساری چیزیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ٹوٹی چٹائی پر زندگی گزارنے والا اگر کامل الایمان، پختہ ایمان والا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے پرچم اسلام کو بلند فرمائے گا، اسی کے لیے کامیابی ہے۔ ہندوستان میں سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام پھیلا، کوئی بہت بڑی دولت لے کر کے نہیں آئے تھے، وہ ایمان کی روشنی لے کر کے آئے تھے، عشق رسول اور محبت رسول کا چراغ لے کر کے آئے تھے، جنہوں نے دنیا میں اسلام کو پھیلایا، پرچم اسلام کو بلند فرمایا۔ لہٰذا قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ جو کٹر دشمن اسلام رہے یہودی، وہ صرف اور صرف جھوٹے دعوے کرتے رہے، مگر وہ اپنے دعوے میں کبھی سچے نہ ہوئے، وہ ہمیشہ جھوٹے ہی رہے اور ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا، اور جھوٹ کا پردہ بھی فاش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آخر میں ارشاد فرماتا واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، ظلم پھیلانے والوں کو، ظلم کو عام کرنے والوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ کوئی ظالم یہ نہ سمجھے کہ میں ظلم کر لے جاؤں گا میرا کچھ نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی رسی جب اللہ تعالیٰ کھینچتا ہے تو پھر اسے سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، کہاں جائے گا؟ بڑے سے بڑا ظالم وہ کب تک ظلم کرے گا؟ 400 سال تک حکومت کرنے والا نمرود اتنا بڑا ظالم تھا جس نے ظلم پھیلایا، لوگوں کو اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا اور لوگوں کی لاشوں پر اپنی حکومت کی کرسی بچھاتا تھا، لیکن جب اللہ کی رسی کھینچی، اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچی تو پھر اس کے بعد ختم ہو گیا معاملہ۔ تو ظالم کو اللہ خوب جانتا ہے، وقتی طور پر انہیں مہلت دی جاتی ہے، اور انہیں مہلت ملتی ہے اس لیے تاکہ یہ ظلم کا باپ کا گھڑا بھر جائے، پھر اس کے بعد ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، اور ان کی بڑی خطرناک سزا ہوتی ہے۔ اگرچہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، لیکن ان کی جو سزا ہے
وہ بڑا ہی خطرناک ہے. ان کو ایک لمحہ کے لیے چین کی زندگی اور چین اور سکون نہیں مل سکتا ہے. یہ ظالم ہے. تو ظالموں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. اس کا مطلب یہاں پر خاص طور پر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ ظلم نہ پھیلاؤ، ظلم نہ پھیلاؤ، امن پر قائم رہو، ایمان پر قائم رہو. انشاءاللہ ایمان کی اور امن کی برکتیں ہمیں زندگی بھر حاصل ہوتی رہیں گی. چونکہ آج جمادی الاخرہ کی 30 تاریخ یعنی مہینے کی آخری تاریخ ہے. رجب المرجب جو ہمارا اسلامی ایک بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے، اس کی شروعات آج سے ہونے والی ہے. یعنی آج غروب آفتاب کے بعد سے رجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا. 30 جمادی الاخرہ ہو اور رجب کی شروعات آج سے ہو رہی ہے، یعنی غروب آفتاب کے بعد سے. تو کل رجب المرجب کی پہلی تاریخ ہے. اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے. یوں تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، لیکن رجب کو ایک خاص نسبت ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اب رمضان شریف جو آنے والا ہے اس کے لیے یہ تمہید ہے، مقدمت الجیش ہے کہ اب یہاں سے نیکیوں کے ثواب کے بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوگا. اب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو رمضان میں خوب سلسلہ بڑھے گا. تو شروعات رجب سے ہو رہی. اسی لیے جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے حبیب ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب کے پورے مہینے کا روزہ رکھو، اور اگر رجب کے پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو پہلے دن کا، 15ویں تاریخ کا، 27 کا روزہ رکھ لیں تاکہ پورے مہینے کا ثواب مل جائے. اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رجب کے ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتا، گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس لیے کل رجب المرجب کی پہلی تاریخ ہے. ہم کوشش کریں، اگرچہ یہ نفلی روزہ ہے، نفل ہے، فرض اور واجب نہیں ہے، لہٰذا جو حضرات طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ زبردستی کمزوری کی طرف اپنے آپ کو نہ لے جائیں، بلکہ وہ ذکر و دعا اور عبادت میں مصروف رہیں. لیکن جو الحمدللہ تندرست و توانا ہیں، اللہ نے صحت بخشی ہے، وہ روزہ رکھیں تاکہ روزے کی برکتیں بھی حاصل ہوں، روزے کا ثواب بھی حاصل ہو اور صحت بھی حاصل ہو. چونکہ روزہ ایک طرح سے ہماری صحت اور تندرستی کا بھی ضامن ہے، اور خاص طور پر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے جب روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکتیں ہی کچھ اور ہیں. لوگ اپنی صحت بنانے کے لیے ڈائٹنگ کرتے ہیں. آج کل ڈائٹنگ کا ایک سلسلہ چلا ہے، خاص طور پر جم جانے والوں کو ڈائٹ کا حکم دیتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے روزہ رکھ لیں تو سب سے بڑی بہترین ڈائٹنگ. یہاں تو روزہ وہ ڈائٹنگ کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ ثواب کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے. کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزے کا بدلہ اللہ خود عطا فرماتا ہے. عام عبادتوں کا ثواب اپنی جگہ، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے. روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ ہے. بظاہر ہم اس کو بہت مکروہ سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے سارے نبی، دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان سب کے لیے روزے تھے. یہ اور بات ہے کہ الگ الگ انداز میں ان کے لیے روزے فرض کیے گئے تھے، مگر امت مصطفیٰ کے لیے بھی روزے ہیں. تو اس سے یہ صاف ظاہر ہوا کہ ساری امتوں کے لیے روزے کا حکم تھا. تو ایک روزہ ایک بڑی عظیم عبادت ہے. تو خاص طور پر رجب المرجب کے اس ماہ مبارک میں جو ہو سکے آپ سے روزہ رکھنے کی کوشش کریں. اور جن حضرات کے گزشتہ رمضان شریف کے روزے اگر قضا ہو گئے ہیں، چھوٹ گئے ہیں، نہیں رکھ سکے تو وہ روزے کی قضا بھی رکھ لیں. لیکن جو اس مہینے کے نفل روزے کا ثواب ہے وہ اپنی جگہ ہے. دعا کے لیے یہ روایتوں میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ رجب المرجب کا چاند دیکھیں تو یہ دعا کریں اللہم بارک لنا فی رجبنا وفی شعباننا وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں اس رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو چونکہ رمضان تک پہنچنے کے لیے
ایک بہتر سبب اور ذریعہ بھی ہے، اس لیے اس ماہ مبارک میں خوب روزے رکھ کر کے دعائیں کی جاتی ہیں. اور اسی ماہ مبارک میں بڑی اہم تاریخیں بھی ہیں. ان میں سے خاص طور پر 27 رجب المرجب، جس کی شب میں ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اور نمازوں کا تحفہ، نماز کا جو تحفہ ملا یہ وہی 27 رجب المرجب کو. اس لیے اس دن کی بھی بڑی فضیلت ہے. اس دن بھی روزے کا اہتمام کیا جاتا ہے، روزہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. بہت اچھا ہوگا، بہت بہتر ہوگا. خاص طور پر ان دنوں میں یا راتوں میں آپ قرآن کریم کی تلاوت، ذکر الہی اور درود شریف کی کثرت کریں. رجب المرجب کا جو پہلا جمعہ ہوگا، اس جمعہ کی جو شب ہوگی وہ بڑی عظیم شب ہے. صوفیاء کرام، بزرگان دین جو عاملین ہیں، ان کے نزدیک یہ چونکہ نوچندی جمعرات بھی اس کو کہا جاتا ہے، جو مہینے اسلامی مہینے کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کو نوچندی جمعرات کہتے ہیں. وہ دن بھی جمعرات، اور دن گزرنے کے بعد جو شب ہوگی، رات ہوگی، وہ شب جمعہ ہے. تو رجب کی پہلی جمعرات بھی ہے اور جمعہ کی رات بھی ہے، اور پہلی شب جمعہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ چھٹی شب بھی ہے. اس بار جو ہے کئی اہم خوبیاں اس ماہ مبارک، ماہ رجب المرجب کی پہلی جمعہ کی شب کو ہے، اور چھٹی شب بھی ہے کہ 6 رجب المرجب کو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کا عرس پاک بھی ہے. لہٰذا چھٹی شب کو آپ خاص طور پر اہتمام کریں، نیاز فاتحہ کا، ایصال ثواب کا، تاکہ اس میں بھی دعا ہو. اور ایک اہم تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں، 4 رجب المرجب، یعنی رجب کی 4 تاریخ، یہ ایک بہت اہم تاریخ ہے. اس تاریخ کے بارے میں عاملین، عملیات کے جو ماہرین ہیں، جن کو علم نجوم کی اچھی مہارت ہے، انہوں نے اس بات کو کتابوں میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، حکم خداوندی سے 4 سمتوں میں 4 سلطان موجود ہیں. 4 سلطان جن کو سلاطین اربعہ کہا گیا. خواجہ عبد الکریم مغربی ایک بڑے ہی عظیم قطب ہیں جو مغرب کی سمت میں رہتے ہیں. خواجہ عبد الکریم مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. خواجہ عبد الرحیم مشرقی، مشرق کی سمت میں رہتے ہیں. خواجہ عبد الجلیل جنوبی، یہ جنوب دکن کی سمت میں رہتے ہیں. اور خواجہ عبد الرشید شمالی، شمال کی سمت میں رہتے ہیں. یہ چاروں سمت میں 4 قطب ہیں جو بہت ہی عظیم قطب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی تصرفات عطا فرمائے. تو عاملین نے بڑی تحقیق کے بعد یہ اس بات کو پیش کیا ہے، ان 4 سلاطین کے وصال کی تاریخ 4 رجب المرجب ہے. 4 رجب کو 4 سلاطین کے وصال کی تاریخ ہے. اور اس تاریخ میں ایک بہت بڑا با اثر، ایک بہت ہی با کمال جو ایک عمل آیا سامنے، کہ سکندر ذوالقرنین جو بڑے بادشاہ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر بادشاہت عطا فرمائی تھی، سکندر ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج ماجوج نکلے تھے. یاجوج ماجوج ایک پوری قوم ہے، ان میں سے 2 کا نام ذکر کیا جاتا ہے. تو ان لوگوں نے زمین میں اتنا فساد برپا کر رکھا تھا کہ آدمیوں کو کھا جاتے تھے، دریا سمندر پی جاتے تھے، کھیتوں کو، فصلوں کو کھا جاتے تھے. لوگ بہت پریشان ہو گئے. سکندر ذوالقرنین سے انہوں نے کہا کہ ان کا کچھ علاج کیجئے. تو سکندر ذوالقرنین نے فوج لے کر کے ان کا مقابلہ کیا، لیکن فوج پسپا ہو جاتی تھی، ان کے آگے ٹک نہیں پاتے تھے. ایسی خطرناک وہ قوم تھی. کئی بار ان کو شکست ہوئی. تو سکندر ذوالقرنین نے جو علم نجوم کے ماہرین تھے ان کو بلایا. عاملین جو تھے انہوں نے قرآن کریم کی روشنی میں اس بات کو بہت زیادہ گہرائی میں غور کرنے کے بعد یہ اس نتیجے کو نکالا کہ تلسم سیارگان، یعنی جو سیارے ہیں ان کا ایک تلسم ہوتا ہے، اس تلسم کی وجہ سے ہم کو کامیابی نہیں مل رہی ہے. لہٰذا ان تلسم یہ سیارگاؤں کا، ان سیاروں کا جو تلسم ہے وہ ٹوٹے گا، تب ہم کو فتح ملے گی. تو بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ وہ تلسم کیسے ٹوٹے گا؟ تو اس کے لیے ایک عمل کرنا ہوگا. اور وہ عمل جو ہے وہ جیسے شرف شمس ہے، ایک شرف ہوتا ہے، شرف شمس
وہ خاص ایک وقت ہوتا ہے، اسی میں وہ عمل کرنا ہوگا. اور ایک شرف قمر ہوتا ہے، ایک شرف زحل ہوتا ہے، شرف مریخ ہوتا ہے. تو کئی شرف ہوتے ہیں، یہ اوقات سے تعلق رکھنے والے، وقتوں سے تعلق رکھنے والے. ہر وقت میں ایک الگ الگ تاثیر ہے. تو ان اوقات کو پورے سال بلکہ کئی سال لگ جائیں گے شرف شمس کو تلاش کرنے میں، شرف قمر کو تلاش کرنے میں. تو آخر کس طرح سے وہ عمل مکمل ہو سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے بہت محنت کیا، بہت غور و خوض کیا. اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ جو سارے شرف ہیں، شرف شمس، شرف قمر، شرف زحل، شرف مریخ، ان سارے شرف کا ایک وقت جو ہے وہ سال میں ایک دن آتا ہے. پورے سال میں ایک دن، وہی 4 رجب کی تاریخ ہے. تو 4 رجب کی تاریخ کو انہوں نے وہ عمل کیا اور وہ تعویذ انہوں نے بیایا. اس کے بعد سکندر ذوالقرنین کے بازو پر باندھا. اس کے بعد کہا کہ اب ان کے مقابلے میں آپ جائیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. تو پھر ان کو ایک جگہ باندھ دیا گیا، یعنی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی جس کو سد سکندری کہا جاتا ہے. اللہ کے حکم سے وہ وہاں پر بند ہیں، وہ مقید ہو گئے ہیں. جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت پھر وہ نکلیں گے، یعنی قیامت جب قریب آئے گی تو پھر نکلیں گے. ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ جو دیوار ان کی بنائی گئی ہے، وہ دیوار کو چاٹ رہے ہیں، دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں دن بھر. پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا حصہ باقی رہتا ہے، بولے اب رہنے دو، اب کل کریں گے، کل کریں گے. تو وہ کل کہیں گے، کریں گے، تو پھر دیوار ویسے ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی. تو ایسے ہی وہ کرتے رہیں گے. لیکن جس دن وہ انشاءاللہ کہیں گے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی. پھر اس کے بعد وہ دنیا میں آ جائیں گے، پھر وہ فساد برپا کریں گے. تو قیامت کے قریب وہ آنے والے ہیں. تو اس طرح سے سکندر ذوالقرنین کو ان پر کامیابی ملی. تو اس میں طلسم سیارگان کو قابو میں لانے کی بھی کوشش کی گئی تب جا کر کے. تو اس سلسلے میں عاملین کا کہنا ہے کہ سال میں ایک تاریخ جو 4 رجب المرجب بڑی اہم تاریخ ہے، اس میں وہ خاص تعویذ بنایا جاتا ہے جس کی وجہ سے بڑی فتح حاصل ہوتی ہے، اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. بہرحال ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہے اور ہمیں اس بات کا علم حاصل کرنا ہے کہ 4 رجب المرجب کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں کریں، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور نماز نوافل وغیرہ کثرت سے پڑھ کر کے دعائیں کریں. انشاءاللہ اس دن خاص دعائیں بھی قبول ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے.